درود بھیجیے علی اور اولاد علی السلام علیکم. ایک سو اس کے چند بند پہ چلے جب کہ زین العابدین ابن ابن امام قافلہ اہل حرم کا چلتا ملک شام راہ میں پوچھا کسی نے سر ہے یہ کس کے تمام اور یہ ہے تابوت کس کا تب کیے رو رو کلام ان سروں کا شیر خدا کا پوت ہے میرے کاندھے پہ سکینہ پیاسی کا جب کہ زین العابدین ایک اور درود بھیجیے علی اور اولاد علی. سکینہ قید ہو شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر ریکی سے گھبرائی مقدر نے اسے آفت کی پہلی رات زمین تو چرخ تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی ادھر سے جو گزرتا تھا اسے
تجھ سے تو کئیو قسم کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہ والا وہ تجھ سے کہے خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کئیو در زندہ پہ روتا دیکھ آیا ہوں سکینہ قید ہو کر میں زحمت دوں گا شباب حسن صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے جناب شباب حسن حضرات مومنین، ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ سید الطاف حسین، سید یاور حسین، سید کفایت حسین، سیدہ ممتاز فاطمہ، سیدہ اختری بیگم۔ صلوات محمد و آل محمد صلوات۔ قبلہ نے جیسا کہ آپ کو علم ہے اس سرنامہ کلام ان 5 مجلسوں کا رکھا ہے۔ تعارف امام، عنوان قرآن، قرآن سے امام کا تعارف کرائیں گے، اور میری کوشش رہتی ہے کہ جو بھی عالم دین مجلس میں خطاب کر رہے ہوں اسی عنوان کا پیشانی پیش کرتے ہوئے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو سلام کے چند اشعار پیش ہیں جو امام کی معرفت بتاتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا عنوان ہے اس لیے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں پیش کروں گا سلام، تو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حق سے ملی ہے جن کو محبت امام کی، حق سے ملی ہے جن کو محبت امام کی،
حضور کرتے ہیں صبح و شام زیارت امام کی، کرتے ہیں صبح و شام زیارت امام کی۔ اور نفی کے لیے یہ شعر ہے کہ صحیح امام کے لیے پہچان لو غلط امام کون ہے۔ تم جا رہے ہو کس کی قیادت میں دوستو، تم جا رہے ہو کس کی قیادت میں دوستو، ذو صورت امام کی ہے نا سیرت امام کی، صورت امام کی ہے نصیرت امام کی۔ اور خاص طور سے معرفت کا شعر ہوتا ہے آسماں پہ امامت کا فیصلہ، ہوتا ہے آسماں پہ امامت کا فیصلہ، حضور مثل رسول ہوتی ہے بعثت امام کی، مثل رسول ہوتی ہے بعثت امام کی۔ دو انگلیوں سے توڑ دیا کفر کا غرور، دو انگلیوں سے توڑ دیا کفر کا غرور، خیبر میں جا کے دیکھ لے طاقت امام کی، خیبر میں جا کے دیکھ لے طاقت امام کی۔ کیا گہری نیند آئی ہے نیزوں کے سائے میں، کیا گہری نیند آئی ہے نیزوں کے سائے میں، حضور ہجرت کی شب سے پوچھ شجاعت امام کی، ہجرت کی شب سے پوچھو شجاعت امام کی۔ ٹولہ ایسے آئے صلی علی محمد و قبلہ سے میں نے وعدہ کیا تھا، ادائیگی ہو رہی وعدے کی۔ قبلہ معرفت انگیز شعر ہے کہ ہوتا ہے آسماں پہ امامت کا فیصلہ، ہوتا ہے آسماں پہ امامت کا فیصلہ، حضور مثل رسول ہوتی ہے بعثت امام کی، مثل رسول ہوتی ہے۔ کیا گہری نیند آئی ہے تیغوں کے سائے میں، حضور ہجرت کی شب سے پوچھو شجاعت امام کی، کہتے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہو جاتے ہم ہلاک، کہتے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہو جاتے ہم ہلاک، حضور غیروں کو بھی پڑی ہے ضرورت امام کی، غیروں کو بھی پڑی ہے ضرورت
امام کی، اور امام کی مدح کرنے کا ایک چھوٹا سا ثواب یہ ہے، بیت جنا ملے گا ہر ایک بیت پر انہیں، بیت جنا ملے گا ہر ایک بیت پر انہیں، جو لوگ آج کرتے ہیں مدحت امام کی، جو لوگ آج کرتے ہیں مدحت امام کی، اور آخری امام کی شان میں ٹھہری ہوئی ہے عمر رواں بھی حضور میں، ٹھہری ہوئی ہے عمر رواں بھی حضور میں، پوچھا آخری امام سے قوت امام کی، پوچھا آخری امام سے قوت امام، ارے غافل تو کس سے طالب بیعت ہے اے یزید، غافل تو کس سے طالب بیعت ہے اے یزید، حضور کل کائنات کرتی ہے بیعت امام کی، کل کائنات کرتی ہے بیعت امام کی، دنیا میں اب بھی پرچم عباس ہے گواہ، کیا چیز ہے جہاں میں اطاعت امام کی، کیا چیز ہے جہاں میں اطاعت امام کی، اب مقطع پیش ہے، جب تک زبان دہن میں ہے، جب تک ہے دم میں دم، جب تک زبان دہن میں ہے، جب تک ہے دم میں دم، حضور کرتا رہے گا مدح شباہت امام کی، کرتا رہے گا مدح شباہت امام کی، صلوات۔ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں مرثیے کے 5-6 بند پیش خدمت ہیں۔ فاتحہ۔ ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد، ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد، یتیم و بے کسو بے آشنا پہ تھی بے نظر نہ آتا تھا ایک شخص بھی پائے، نگاہ یاد سے تکتے تھے چار سو، نگاہ یاد سے تکتے
وفاگروں نے جفا بے شمار کی، نہ قدر سید علی وقار کی، نہ قدر سید علی وقار کی، یہ ظلم اٹھایا شہیدی کے ہائے دل پر، تمام عمر ہوئی ان کی روتے روتے، نہ باقی رہ گیا ہائے کوئی بھی، لہو بہاتے تھے آنکھوں سے حال تھا، لہو بہاتے تھے آنکھوں سے حال تھا، تڑپتے باغی تشنا لبی پہ تھے، لہو بہاتے تھے آنکھوں سے حال تھا، لہو بہاتے تھے آنکھوں سے حال تھا، اب تک چراغ بجھ گیا زہرا کا گئی، تباہ گھر ہوا شبیر کی لٹی، نواسیوں پہ نبی کے ہوئی یہ ہے بدعت، برائے نام بھی امت کو کچھ نہ تھی، برائے نام بھی امت کو کچھ نہ تھی، ہوا نہ خوش دل سجاد ایک دم کے لیے، بدر کو روتے ہوئے اٹھ گئے زمانے سے، بدر کو روتے ہوئے اٹھ گئے زمانے سے، تڑپ رہے ہیں جو بستر پہ عابدے، نہ کوئی حامی تھا باقی نہ یاورو، زہر ہائے جگر کے بھی ہو گیا تھا، پکارتے تھے پیدر ہو کہاں میں تم پہ، پکارتے تھے پیدر ہو کہاں میں تم پہ نثار، صدائے حضرت شبیر کان میں آئی، مجھوں سرہانے کھڑا اے پیدر کے شہد، میں ہوں سرہانے کھڑا اے پیدر کے شہد، اٹھا کے سختیاں ہے گزرتے ہو، نشان گلے میں ابھی ہے تو کو بے، مجھے ہے یاد وہ کانٹوں پہ راستہ چلنا، تمام کنوبہ کھلے سر تھا بلوے میں میرا، تمام کنوبہ کھلے سر تھا بلوے میں میرا، میرے غریب میں صدقے تیری غریبی کے، غضب ہے کہ کلیجے کے ہو گئے ٹکڑے، غضب ہے کہ کلیجے کے ہو گئے ٹکڑے، عزیز و سینوں سر بھی ٹوٹ گئے، یتیم ہو گئے باقر ہوئی نئی، بچھاڑ کھاتے ہیں لاشیں پہ بادلے، یہ لوگ کہتے ہیں پہ ہم کی میں ہوا بر، یہ لوگ کہتے
پدر کو غسل و کفن دیتا ہے یتیم کا خون روتا ہے بیٹا پدر کے لاشے پر جو نیل دروں کے آتے ہیں پشت سر پہ نظر لبوں پہ آتی ہے بے ساختہ فغان جگر لبوں پہ آتی ہے بے ساختہ فغان جگر یہ کیسا زہر عدو نے دیا خدا کی پناہ یتیم ہم کو لینے کیا خدا کی پناہ یتیم ہم کو لینے کیا خدا کی پناہ ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد میں آپ لوگ کو درخواست کروں تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ اس کا ماحول بن جائے اور بعد میں آنے والے مطلب تشریف لائیے آپ زحمت کیجیے سلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیے باوا سے بلند سلوات اور میں درخواست کروں گا کہ اللہ مولانا رسول صاحب سے تشریف لائیں لگے سے خطاب فرمائیں دعائے ظہور آفتاب امامت امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا صاحب القدر والاقدار والہمم والمہام عجل فرج عبدک وولیک والحجت القائم بامرک فی خلقک وجعلنا فی ذلک الخیرہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت العلیم وشرح صدورنا بمعرفت العلیم واملأ قلوبنا بذکر العلیم وابقى عیوننا فی عذاء العلیم والصلاة والسلام علی سید العلی وعبد العلی وأم العلی وأخت العلی وبنات العلی وأبناء العلی وأصحاب العلی وشیعة العلی ولعنة الله على أعداء العلی اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھ لیجیے. کوشش کریں مل کر صلوات کی تلاوت فرمائیں. اجازت ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. محترم سامعین اکرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہم ان مجالس خمسہ کی دوسری نشست میں داخل ہو چکے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں مولا ہمیں ان باتوں کو سننے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو کل حاضر تھے وہ جانتے ہیں کہ کل ہم اس نتیجہ پہ پہنچے تھے کہ ابراہیم اور علی کی امامت میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کی بلندی میں فرق ہے. جہاں سے کل گفتگو چھوڑی آج وہیں سے ابتدا کر رہا ہوں، اور موضوع کا، ٹاپک کا حسن بھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے بات چھوڑی جائے وہیں سے آغاز کیا جائے. جو آج آنے والے ہیں، جو کل کسی مجبوری کی خاطر نہیں آ سکے، وہ 1 منٹ میرا ساتھ دیں تاکہ آپ کو کل کی مجلس کا ریکیپ میں بتا دوں، تاکہ آپ آج آسانی سے میرے ساتھ سفر کر سکیں. اللہ نے قرآن میں ابراہیم کو کہا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا. قرآن کی آیت ہے، راوی کی روایت نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اے ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا، اور دوسری طرف کائنات کا رسول علی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے یا علی انت امام العالمین. اب نیاز مولا لفظوں کے مزاج کو، نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یعنی معلوم ہوا قرآن بتاتا ہے ابراہیم ہے فقط انسانوں کا امام، علی ہے عالمین کے امام. جو کل حاضر تھے وہ یہ بھی جانتے ہیں، جو نہیں حاضر تھے ان کے لیے دوبارہ مجبوراً یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ جس شے کا وہ رب ہے اس شے کا میرا علی امام ہے. اب میرا چیلنج ہے زمانے کو، کوئی مجھے ایسی شے، ایسی چیز، ایسا سٹف دکھائیے جس کا وہ رب نہیں ہے. میرا چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہے، کوئی بندہ مجھے کوئی ایسی چیز ثابت کر دے، کوئی کہہ دے بھائی یہ چیز جو ہے اس کا وہ رب نہیں ہے. وہ تو رب العالمین ہے، وہ رب العالمین علی امام العالمین. جس شے کا وہ رب اس شے کا میرا علی امام. ماشاءاللہ کل تک ہم نے یہاں تک سمجھ لیا، دیکھ لیا. آج ہم نے یہیں سے پرواز کرنا شروع کرنی ہے. اچھا، پرواز کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ لوگ ظاہراً علی بھی کرتے ہیں، علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہیں، علی کے فضائل بھی سنتے ہیں، لیکن پھر اڑی میرے علی سے رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے طور پہ تعاقب کیا، اس کو ریسرچ کیا. مجھے یہی پتہ چلا کہ معلوم یہ ہوا، مجھے یہ پتہ چلا ریسرچ کے بعد کہ ابھی تک لفظ امام اور تعارف امام کا خلاصہ ہی ٹھیک طرح سے پہنچا نہیں. مفہوم امام ہی ابھی تک نہیں پہنچا، تعارف امام ہی نہیں پہنچا. اور اس منبر پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں میرے سنی شیعہ دوستو، خدا کی قسم اگر لفظ امام کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے نا تو یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں. اگر لفظ امام کے مفہوم کو، نزاکت کو، مزاج کو سمجھ لیا جائے، یہ لڑائی کا وجود ہی نہ رہے. تو بس ہم نے اسی مفہوم کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، اور اسی لیے میں نے یہ ٹاپک رکھا. اور ہمارے ان خمسہ مجالس کا ٹاپک، عنوان بھی تعارف امام فی القرآن ہے.
یعنی ہم اللہ کے نائب، اللہ کے امام کے تعارف کو اللہ کی لا ریب بے عیب کتاب میں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اسی کوشش کا دوسرا روز ہے۔ اب عزیزان محترم یاد رہے، ابراہیم ہے انسانوں کے امام، کس کے؟ اچھا بھائی میں پورا گھنٹہ آپ نے مجھے بلوانا ہے، میرا بھی تو تھوڑا سا حق بنتا ہے نا کہ کوئی 2-4 منٹ آپ کو بھی ساتھ ساتھ بلواؤں، اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا، تو میرا ساتھ تھوڑا تھوڑا دیتے رہیے گا۔ ابراہیم کس کے امام؟ شاباش شاباش۔ علی کس کے امام؟ عالمین کے۔ اور عالمین میں کیا کیا ہے؟ 18,000 عالمین۔ اب ذرا لفظوں کی نزاکت کو سمجھیے گا، پھر سے سنیے گا، چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا۔ وقار جعفری صاحب، ابراہیم فقط ایک انسانوں کے امام، علی ہیں 18,000 عالمین کے امام۔ تو میرے سنی شیعہ دوستو، لڑائی جھگڑا ختم کیجئے، لڑائی جھگڑا ختم کر دیجئے۔ آئیے آج ہم جان لیتے ہیں کہ قرآن میں جو اختیارات، جو پاور، جو فضائل ابراہیم کے ہیں، ان فضائل کو، اس پاور کو، اس اختیار کو ملٹی پلائی کر دیجئے گا 18,000 سے۔ میں بڑا آسان سا قاعدہ دے رہا ہوں، ابراہیم ہے فقط انسانوں کے امام، علی ہے عالمین کے امام۔ تو اب قرآن نے جو اختیار ابراہیم کا بتایا ہے، اسی اختیار کو، اسی فضائل کو، اسی صفت کو، اسی پاور کو ملٹی پلائی کر دیجئے گا، ضرب دے دیجئے گا 18,000 سے۔ جو علی کی فضیلت بنے وہ عدل و انصاف کے ساتھ میرے علی بادشاہ کے ساتھ منسوب کر دیجئے گا۔ اچھا یہاں رک کے میں امت محمدیہ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، شیعہ قوم کا ایک ادنا سا وکیل ہونے کی حیثیت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بھائی علی کو تم زیادہ نہ مانو، توجہ ہے بھائی، علی کو تم زیادہ نہ مانو، بھائی ہم پہ احسان کر رہے ہو، علی کو نہ مانو، ہماری بلا سے، بھائی تم علی کو نہ مانو۔ اچھا ہم پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے، ذرا آپ جاگیے گا، میرا ساتھ دے دیجیے گا، میں بڑے دقیق مرحلے میں لے کر آ گیا۔ ہم پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ ہم علی کو پڑھیں بھی اور منوائیں بھی۔ بھائی نہ مانو علی کو، لیکن ادارہ جعفریہ والوں یہاں رک کر میں یہ ضرور کہوں گا، علی کو زیادہ نہ مانو لیکن اتنا تو مانو جتنا لکھ چکے ہو۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، علی والے سلامت ہیں، حسین والے سلامت ہیں، ولایت علی کے حساب میں رہو۔ بھائی نہ مانو زیادہ لیکن بزرگوں اتنا تو مانو جتنا لکھ چکے۔ آئیے قرآن سے جانتے ہیں کہ ابراہیم کی امامت کیا ہے۔ میں نے اب آیتیں پڑھنی ہیں اور بتانا ہے کہ ابراہیم کی امامت کیا ہے۔ میں ابھی علی کی امامت کا تعارف نہیں کروا رہا، میں فقط انسانوں کے امام کی امامت کا تعارف کروا رہا ہوں۔ اور اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو امامت ابراہیم میں اختیار ہوں گے ان کو خود ہی ضرب کر دیجئے گا 18,000 سے۔ اب آج رہیے بھائی، سبحان اللہ، ان کھلتے ہوئے چہروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو ذکر علی کو سن کے کھل رہے ہیں۔ میں نے علی کی امامت نہیں بتانی، میں نے بتانی ہے فقط انسانوں کی امامت، جو انسانوں کا امام ہے اس کی امامت کو بتانا ہے، علی تک آپ نے خود پہنچ جانا ہے۔ آئیے جانتے ہیں بھائی ابراہیم کی امامت کیا ہے۔ ابراہیم کو امامت ملی۔ اب میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں، اب میری باتیں صرف سننے سے نہیں بلکہ دیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اگر دیکھتے رہیں گے، مسکراتے رہیں گے تو انشاءاللہ روحانیت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب ابراہیم کی امامت کیا ہے؟ ذل حسنین صاحب دعا کیجئے گا میں اپنا پیغام اپنے بھائیوں تک، دوستوں تک پہنچا سکوں۔ یہ تو سب جانتے ہو کہ ابراہیم کو نبوت مل چکی تھی، نبی تھے، رسالت مل چکی تھی، رسول بھی تھے، خلیل اللہ بھی تھے، خلت بھی عطا ہو چکی تھی، معصوم بھی تھے۔ ویسے بھی اگر عصمت نہ ہو تو یہ تمام عہدے ملتے ہی نہیں۔ معصوم بھی تھے، لیکن اللہ نے، بھائی جاگیے گا میں لفظ کہنے لگا ہوں، لیکن اللہ نے جناب ابراہیم کو جو سب سے آخر پہ عہدہ دیا وہ امامت کا تھا۔
جو علم سن کے بولنا جانتے ہیں علی بیگم رضوی کو ان سے خطاب ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو جو سب سے آخر پہ عہدہ دیا وہ امامت کا تھا۔ اچھا یہاں رک کے میں مثال دیتا ہوں۔ حضور والا آپ یہ شعور رکھتے ہیں کہ بڑے ذاکر کو، خطیب کو، عالم کو آخر پر پڑھاتے ہیں، تو جو خلاق عالم ہے جو پہنچ کے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ مشکل بات میں آپ نے میرا ساتھ دے دیا۔ جو خلاق عالم ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے، اگر اس نے ابراہیم کو امامت کا عہدہ آخر پر دیا ہے، میں بھائی تعارف امامت بتانا چاہتا ہوں، اور ہمارا موضوع بھی امامت کا تعارف ہے اور فی القرآن ہے۔ اب اللہ نے اگر ابراہیم کو آخر پر امامت کا عہدہ دیا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کر دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں، بھائی جاگیے گا، میں اب قرآن پڑھنے لگا ہوں، آئیے جانتے ہیں کہ ابراہیم قرآن کی صورت میں کیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوتا ہے، الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہاں، ہم میں برود والے نہیں درود والے ہوتے ہیں۔ فراز بھائی ہم نے قرآن کو رٹا نہیں لگایا، بلکہ قرآن ان سے لیا ہے جن کے لیے قرآن قصیدے بن کے اترا ہے۔ میں اب آیت پڑھنے لگا ہوں، ابراہیم کی امامت قرآن کے مطابق کیا ہے۔ اب میرے نوجوان دوست بس دائیں بائیں نہ دیکھیں، چونکہ میں اب آپ کو ایک ایسی منزل پر لے کر جانے والا ہوں کہ اگر آپ نے دائیں بائیں دیکھا نا تو یقیناً یہ عشق کی نماز کا توسل ٹوٹ سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہماری مجلس عبادت ہے، اور اگر عبادت میں دائیں بائیں دیکھ لیا جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ میرا ساتھ دیتے رہیے گا، مولا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ عزیزان محترم، چہروں میں مسکراہٹ رہے، میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ ابراہیم کو ادھر سے امامت ملی، منصب اور اختیارات کی تفویض کا پہلا مرحلہ۔ ابراہیم کو کیا عطا ہو رہا ہے، آیت بتاتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ میں امامت بتانے لگا ہوں ابراہیم کی، جمپ مار کے آپ نے خود علی پہ پہنچنا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جزوی امامت کے بارے میں، کلی امامت کا بھی تذکرہ نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ آخری دن کلی امامت کا تذکرہ ہوگا۔ ابھی یہ جو میں نے آغاز کیا ہے یہ جزوی امامت کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ابراہیم کو امامت مل گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے، بھائی توجہ آیت پڑھنے لگا ہوں، بے شک ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی کل بادشاہت کی سیر کروائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کیا پڑھا، کیا کہا میں نے، آیت پڑھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے۔ میرا ساتھ دے دیجئے گا، میرا ساتھ دے دیجئے گا، میں تحقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی کل بادشاہت کی سیر کروائی۔ اب صرف شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت علماء نے اپنے اپنی تفاسیر کے حاشیہ میں لکھ دیا کہ ابراہیم کو امامت مل گئی۔ ابراہیم کھڑے ہیں زمین پر، میں پہلا اختیار بتانے لگا ہوں ابراہیم کا۔ ابراہیم کھڑے ہیں زمین پر، ابراہیم نے اپنی نگاہیں جانب آسمان کی۔ اب ہوا کیا، اب میں بتانے لگا ہوں کہ جزوی امام کی آنکھوں کا، نظروں کا کمال کیا ہے قرآن کی روح سے۔ جزوی امام کی آنکھوں کا، نظروں کا کمال کیا ہے۔ کھڑا زمین پہ ہے، جناب ابراہیم نے اپنی نگاہیں بلند کی۔ اب ہوا کیا، اثر کیا ہوا، جناب ابراہیم کی نگاہیں ہوا سے گزری، فضا سے گزری، سما کو چیرا، خلا سے گزری، ڈائریکٹ عرش اولا تک پہنچی۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے، بھائی ہاتھ وہی بلند ہوں گے جن ہاتھوں پہ اختیار ید اللہ کا ہے، زبانیں وہی قرار کریں گے جن زبانوں پہ اختیار لسان اللہ کا ہے۔ اب ہوا کیا، ابھی کھڑے زمین پہ ہے کون، ابراہیم، جو فقط انسانوں کے امام ہے۔ نظریں جا رہی ہیں عرش اولا تک،
ابراہیم ہے فقط انسانوں کے امام. میں لفظ کہنے لگا ہوں, جاگیے گا, ریڈی ہو جائیے گا, میں فکرہ کہنے لگا ہوں. ابراہیم ہے فقط انسانوں کے امام. ابراہیم نہ ہوا کے امام, نہ فضا کے امام, نہ خلا کے امام, نہ آسمان کے امام. قرآن کہتا ہے ابراہیم امام ہے انسانوں کے. تو ادارے جعفریہ والوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جو ابراہیم فقط انسانوں کا امام ہے, کھڑا زمین پر ہو, نگاہیں عرش اولا تک چلی جاتی ہے. اور جو علی ابن ابی طالب عرش سے آگے کا امام ہے, اللہ جانے وہ کہاں تک جا سکتا. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں بھائی. سبحان اللہ. مولا آپ کی معیار عقیدت کو کامرانی عطا فرمائے. مولا ان سماعتوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایک دفعہ میرے بھائیوں کی آمد پہ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے بھائی. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. انگلش ختم ہوئی, اردو شروع ہو گئی. آباد و شاد رہیے بھائی. توجہ ہے نا عزیزان محترم. ابراہیم ہے انسانوں کا امام, کھڑا زمین پہ ہے. نظریں جا رہی ہیں عرش اولا تک. تو ادارے جعفریہ والوں فیصلہ آپ خود کر لینا کہ جو علی عرش سے آگے کا امام ہے, اللہ جانے اس کی نگاہوں کا کرم کیا ہوگا. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے, علی عین اللہ بھی ہے. ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں چلائے گا, ہاتھ وہی بلند ہوں گے نہ ہاتھوں پہ اختیاریت اللہ کا ہے. آباد رہو بھائی, علی والے سلامت رہو. اب یعنی قرآن بتاتا ہے میرے سنی شیعہ دوستو, قرآن بتاتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو کھڑا زمین پر ہو, نگاہیں اس کی عرش اولا تک چلی جاتی ہیں. پھر یاد کروانا چاہتا ہوں, یاد آپ کو ہو گیا لیکن لطف لینے کے لیے کہنے لگا ہوں. ابراہیم ہے فقط انسانوں کے امام. ابراہیم کے پاس امامت ہے جزوی. اچھا جز اور کل بتا دوں, چونکہ مجھے شواہد صاحب نے کہا کہ کچھ بچے بھی سننے آ رہے ہیں تو ان کی اردو اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, تو اس لیے میں مثال سے سمجھاتا چلوں کہ جز اور کل کیا ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس گندم ہو, گندم کو انگلش میں ویٹ بولتے ہیں, ایسے ہی ایک پیکٹ میں یا ایک بڑے تھیلے میں, ایک بڑے بیگ میں ویٹ ہو, اس میں سے ایک دانہ ہو میرے پاس اور پورا بیگ ہو شباہ صاحب کے پاس, تو میرے پاس ہے ویٹ کی گندم کا جز. جو پہنچ گئے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے پاس ہے جز یعنی کہ تھوڑا سا اس کا حصہ. شباہت صاحب کے پاس ہے کل. ابراہیم کے پاس ہے جزوی امامت. شاباش بھائی, یہی معیار ہے ادارے جعفری والوں. آباد و شاد رہی بھائی, علی والے سلامت ہے. ابراہیم کے پاس ہے فقط انسانوں کی امامت, علی کے پاس ہے عالمین کی امامت. قرآن بتاتا ہے جزوی امام وہ ہے کہ جو کھڑا زمین میں ہو, نگاہیں اس کی عرش اولا تک چلی جاتی ہیں. حالانکہ ماشاءاللہ یہاں پہ پڑھے لکھے افراد میرے سامنے تشریف فرما ہے, میری تائید بھی کریں گے اور جملہ سننے کے بعد دعا بھی فرمائیں گے. اب آپ جو جس کا تعلق سائنس سے ہے, جو ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, وہ میری بات کو پہلے سمجھیں گے. ماشاءاللہ ویسے تو سب علی والے بیٹھے ہیں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ علی کسی جاہل بستی میں نہیں بستا. ماشاءاللہ سب یہاں پہ علی والے بیٹھے ہیں, مدینۃ العلم کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. میری بات کی تائید فرمائیں. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں آپ سے دعا لینی ہے, میرے لیے دعا کر دیجئے گا اور نوجوان بھائی اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیے گا. دیکھیے زمین سے لے کر آسمان تک کئی حجابات ہیں. سانس لے لیجئے, چونکہ اگلے لفظ میں بڑے وزنی کہنے لگا ہوں. زمین سے لے کر آسمان تک کئی حجابات ہیں. کرۂ آب ہے, کرۂ نار ہے, کرۂ خلا ہے, کرۂ جفا ہے, کرۂ جوف مکفوف ہے, اور اللہ جانے کتنے حجابات ہیں. اب ذرا ان لفظوں کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ابراہیم کھڑے زمین پر ہیں, اتنے حجاب ہیں درمیان میں عرش اولا تک.
کھڑے زمین پہ ہیں. ابراہیم نے نگاہیں اٹھائیں, تمام حجابات کو چیرتے ہوئے جو پہنچ گئے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. تمام حجابات کو ابراہیم کی نگاہیں چیرتے ہوئے چلی گئیں عرش اولا تک. کسی حجاب نے ابراہیم کی نگاہوں کو نہیں روکا. مجھے پھر کہنا پڑ رہا ہے, یاد سب کو ہو گیا, لیکن لطف دینے اور لینے کے لیے کہنے لگا ہوں. وہ قبلہ شہید محسن نقوی فرمایا کرتے تھے, بہترین خطیب وہ ہوتا ہے کہ جب آڈینس کی طرف سے رسپونس نہ مل رہا ہو نا تو اپنے جملے پہ خود مزہ لے لیں. تو میں اس لیے اپنے جملے پہ خود بھی مزہ لے رہا ہوں. ماشاءاللہ رسپونس آپ کا اچھا ہے, لیکن پھر بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے جملے پہ پھر مزہ لے لوں. ابراہیم ہے انسانوں کے امام, علی ہیں عالمین کے امام. تو ادارے جعفریہ والوں, اب راستے دو ہیں آپ کے پاس, راستے دو ہیں. جو انسانوں کا امام ہے اتنے حجابات سے اپنی نگاہیں اٹھا رہا ہے, عرش اولا تک پہنچ رہی ہے. اب ادارے جعفریہ والوں, راستے ہیں آپ کے پاس دو. یا تو آج کے بعد علی کو اپنا امام ماننا چھوڑ دو. اگر یہ کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں سے نجف اشرف دور ہی کتنا ہے. آج بھی علی نجف اشرف میں بیٹھ کر تمہارے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں, میرے اعمال بھی. بھائی یہ بزرگوں نے میرے لیے ہاتھ بلند کر لیے, میرے لیے کافی ہے. تو پھر ماننا پڑے گا نجف اشرف, عراق دور ہی کتنا ہے. آج بھی علی نجف اشرف میں بیٹھ کر یہ بھی دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو, اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں, اور وہ پھر عین اللہ بھی ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ الحمدللہ. ہم نے پہلا تعارف قرآن سے پڑھ لیا امامت کا, اور ماشاءاللہ سب تک پہنچ بھی گیا جو مجلس کا مقصد ہے. امام کا پہلا تعارف یہ ہے قرآن کی روح سے کہ وہ کھڑا زمین پر ہوتا ہے, نگاہیں اس کی عرش اولا تک چلی جاتی ہیں. اب میں نے پہلے کلیہ کیا بتایا کہ جو اختیارات نکلیں ابراہیم کے, ان کو 18,000 سے ملٹیپلائی کر دیجئے گا. جو معیار بنے, جو فضیلت بنے, اس فضیلت کو منسوب کر دیجئے گا علی ابن ابی طالب کی ذات سے. ایک دفعہ عظمت امامت پہ صلوات کی تلاوت فرما دیں. موڈ ہے تو اگلا اختیار پڑھیں, اگلا تعارف پڑھا جائے. آئیے سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جس نے بسم اللہ کہا ہے وہ میرا ساتھ ضرور دے, چونکہ کچھ لوگ نہیں بولے, تو جنہوں نے بولا میرا ساتھ دیا ان کے لیے میں اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں. سورہ حج آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے, اگر کسی کی طبیعت میں شک ہو ابھی قرآن نمبر پر لا سکتا ہے, ابھی آیت دکھانے کے لیے تیار ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. سورہ حج آیت نمبر 27 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اگلا تعارف سانس لے لیجئے, میں اب ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں, چہروں پہ مسکراہٹ ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے ابراہیم کعبہ بن چکا ہے, اب انسانوں کو حج کی دعوت دے. نظریں آپ نے پڑھ لی, سن لی کہ نظروں کا کمال کیا ہے. اب میں بتانے لگا ہوں کہ امام کی وائس کا کمال کیا ہے. جو علمی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں, امام کی وائس کا, آواز کا معیار کیا ہے, کمال کیا ہے. اب کعبہ بن چکا, کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی. منظر بنائیے گا, اللہ نے ابراہیم کو کہا اے ابراہیم اس بلند جگہ پہ کھڑا ہو جا اور لوگوں کو حج کی دعوت دے. جن کا منظر بن گیا ان کی روحانیت میں اضافہ ہو گیا, یقین مانیے. ابراہیم بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے. بھائی توجہ, میری باتیں صرف سننے سے نہیں دیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہے. ابراہیم بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے, آواز بلند کر کے کہتے ہیں حلموا الی الحج, آ جاؤ حج کی طرف. کس نے کہا؟ ابراہیم, جو فقط انسانوں کا امام ہے. اچھا یہاں رک کے بتاتا چلو, صرف شیعہ نہیں,
اہل سنت علماء نے بھی اپنی اپنی تفاسیر کے حاشیہ میں اس آیت کی تفسیر کے حاشیہ میں لکھ دیا کہ ابراہیم نے جب یہ آواز دی، بھائی خوش ہو جائیے گا، میں آواز کا کمال بتانے لگا ہوں، کہ ابراہیم نے جب آواز دی، کھڑے ہو کر حج کی دعوت دی، حج کی دعوت دی ابراہیم نے کھڑے ہو کر، تو ہوا کیا؟ اب ہوا کیا؟ نتیجہ بتانے لگا ہوں۔ ابراہیم کی وہ آواز فقط اس موجودہ دور کے انسانوں نے ہی نہیں سنی، صرف جو پہنچ گیا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، صرف اس دور کے پریزنٹ لوگوں نے صرف ابراہیم کی آواز نہیں سنی، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں نے اپنے اپنے باپ داداؤں کی صلبوں میں بھی ابراہیم کی آواز سنی۔ 1 2 3 4 5 کچھ لوگ بولے، باقی خاموش رہے، جو بول دیے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جو نہیں بولے میں ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شاید مجھ میں کوئی کمی رہ گئی کہ پورا مجمع میرا ساتھ نہیں دے سکا، میں لفظ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں۔ علماء نے لکھ دیا کہ ابراہیم کی آواز قیامت تک سنی گئی۔ آگے منزل بڑھائی جائے، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ آئیے آگے میں منزل بڑھانے لگا ہوں۔ علماء نے یہ بھی لکھ دیا، صرف شیعہ نہیں، اہل سنت علماء نے یہاں تک لکھ دیا کہ جس مومن نے، بھائی خوش ہو جائیے گا میں لفظ کہنے لگا ہوں، جس مومن نے ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا، لبیک کہی، وہ بندہ حج پر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کرے میں پہنچا سکوں، میں پیغام پہنچا سکوں۔ جس بندے نے ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہی وہ بندہ حج پر جاتا ہے، اور جتنی دفعہ لبیک کہی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی۔ ادارے جعفریہ کے سینٹر والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، مشکل بات میں بھی آپ کو بولنا آتا ہے۔ جتنی دفعہ لبیک کہی اتنی دفعہ وہ حج پر جائے گا۔ یہ معیار ہو گیا جزوی امامت کا۔ جو تعارف امامت سننے کے لیے آیا ہے، موضوع شروع کیا ہے، اسی کو نبھانے کی کوشش کروں گا۔ امامت جزوی کی آواز جاتی ہے قیامت تک۔ اب میں کلی امامت کی بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں بھائی، اگر جزوی امام کی آواز جا سکتی ہے میرے سنی شیعہ دوستو، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تعصب لے کر نہیں بیٹھنا، تعصب لے کر نہیں سننا۔ ایسا نہیں کہ یہ شیعوں کی مجلس ہے، یا جہاں بھی آن لائن بھی کوئی میرا بھائی سنی بھائی سن رہا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ شیعوں کی مجلس ہے تو سننی نہیں، تعصب رکھ کے نہ سنو۔ اگر قرآن کے چاہنے والے ہو تو سنو، اگر قرآن سے محبت رکھنے والے ہو تو سنو۔ تو ابراہیم ہے جزوی امام، ان کی آواز جا رہی ہے قیامت تک۔ جو پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی سن رہے ہیں۔ اللہ کرے میں سمجھا سکتا ہوں۔ ابراہیم کی آواز وہ بھی سن رہے ہیں جو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو جو امامت کلیہ الہیہ پر فائز ہوگا، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو امامت کلیہ الہیہ پر فائز ہوگا، اللہ جانے اس کی آواز کا معیار کیا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو وقار جعفری صاحب امام کل کی آواز سناتا ہوں۔ امام کل نے بھی استغاثہ دیا، کیا دیا؟ حل من ناصر ینصرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے۔ یہ اعجاز ہے، خدا کی قسم یہ اعجاز ہے کہ فضائل میں بھی دیکھا کیسے آنکھوں میں پانی آ گیا، یہ معجزہ ہے۔ اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مالکوں نے آپ کی اس صفحہ اعضاء کو قبول فرما لیا۔ آباد و شاد رہیں، آباد و شاد رہیں۔ مولا میرے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ آج تک یہ آپ یہ جملہ صرف سنتے رہے ہیں مصائب میں، آئیے آج میں آپ کو فضائل کی اور راز اس میں بتانے لگا ہوں۔ اب میں حوالہ نہیں دوں گا، حوالے ہیں میرے پاس، شہباز صاحب حوالے ہیں، اس بات جو میں بات کر رہا ہوں حوالے ہیں، لیکن حوالہ نہیں دوں گا، اب آپ کی عقیدت پر چھوڑنے لگا ہوں۔ جزوی امامت کی آواز جا رہی ہے قیامت تک۔ تو جو حسین کلیہ امامت پر فائز ہے، میں حوالہ نہیں دوں گا، پھر بھی کسی کو چاہیے ہو تسلی کرنے کے لیے حوالہ بھی دے دوں گا کہ حسین کی آواز بھی قیامت تک سنی گئی۔ جو پہنچ گئے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔
اب اپنے چہروں پہ ذرا مسکراہٹ لے آئیے تاکہ میں فضائل کا سلسلہ جاری و ساری رکھوں. حسین کی آواز بھی قیامت تک سنی گئی. اگر جزوی امامت کی سنی جا سکتی ہے تو کلی امامت کی کیوں نہیں سنی جا سکتی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، حوالہ ہے میرے پاس، میں اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ عقیدت پر چھوڑ رہا ہوں. حسین نے بھی جب استغاثہ دیا، حسین کی آواز قیامت تک سنی گئی. اب لفظ کہوں، خوش ہو جائیے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ حسین کی آواز پہ جس نے لبیک کہی وہ کربلا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دفعہ پھر عظمت حسین پہ صلوات کی تلاوت فرما دیں. جس نے میرے آقا حسین کی آواز پہ لبیک کہی وہ بندہ کربلا جاتا ہے. میں لفظ کہوں، خوش ہو جائیے گا، خوش ہو جائیے گا. نیاز مولا بھی میں منزل فضائل میں ہوں، اس فضائل کو فضائل رہنے دیجیے گا. چونکہ میرا بھی موڈ تبدیل ہو گیا تو میں فوراً وہ جملے چھوڑ دوں گا جو میں آج آپ کو راز بتانے والا ہوں. اب میرا ساتھ دے دیجیے گا. سفر اس وقت فضائل ہو رہا ہے. عزیزان محترم، جس بندے نے حسین کی آواز پہ، خوش ہو جائیے گا میں لفظ کہنے لگا ہوں، جس بندے نے حسین کی آواز پہ لبیک کہی وہ بندہ کربلا جاتا ہے. اور جتنی دفعہ لبیک کہی اتنی دفعہ جاتا، جتنی دفعہ کہی ہے اتنی دفعہ جاتا. اور یہاں رک کے ایک مجھے حدیث یاد آ گئی. کتاب کا حوالہ نوٹ کیجیے. کتاب کا نام کامل الزیارات، آپ کے میرے مذہب کی 1200 سال پرانی کتاب ہے. تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہے. اس میں چھٹے مولا کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، ذہن میں آ گئی، تبرکن ہدیہ کرنے لگا ہوں. امام فرماتے ہیں، پہلے عربی کا لطف لیجئے پھر آپ کو ٹرانسلیشن میں شامل کروں گا. امام فرماتے ہیں، ان اللہ امر الملائکۃ ان یزوروا ابا عبد اللہ الحسین بارض کربلا. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتے جاؤ اور میرے حسین کی زیارت کرو. سبحان اللہ. ان اللہ، بے شک اللہ، امر الملائکہ، حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے فرشتوں کو، ان یزوروا ابا عبد اللہ الحسین، جاؤ حسین کی زیارت کے لیے. اب خوش ہو جائیے گا، میں فکرہ کہنے لگا. عزیزان محترم، حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ فرشتوں کی ایک فوج نیچے اتر رہی ہوتی ہے زیارت کے لیے، ایک فوج واپس جا رہی ہوتی ہے. ایک فوج اتر رہی ہوتی ہے، ایک فوج جا رہی ہوتی ہے. منظر بنا لیجئے گا، میں فکرہ کہنے لگا ہوں، چہروں پہ مسکراہٹ رہے. ایک فوج اتر رہی ہوتی ہے، شبہ صاحب ایک فوج جا رہی ہوتی ہے. مجھے تعجب ہوا، میں نے میدان عشق میں اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرشتے حسین کی زیارت کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے جواب ملا، ارے کم بخت، ابراہیم انسانوں کا امام ہے، میرا حسین عالمین کا امام. سید محمد صاحب ابراہیم فقط انسانوں کے امام، حسین عالمین کا امام. اچھا ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی، اگر اجازت ہو تو ہدیہ کروں، لیکن ہدیہ تب کروں گا جب میں دیکھوں کہ ہر بندہ اس وقت اس موڈ میں ہے کہ اس حدیث کو سنے بھی اور دلوں پہ نقش بھی کرے. اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. اچھا حدیث سنانے سے پہلے میں یہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں. حضور والا، میں ابھی تک اس حدیث کی عظمت کو نہیں سمجھا. میں یہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے سنانے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کسی مومن کی وجہ سے مجھے اس حدیث کا عرفان حاصل ہو جائے. میں آج تک حدیث نہیں سمجھا، لیکن حدیث سنانے سے پہلے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ابراہیم کس کے امام ہیں؟ سب بولیں گے تو بات بنے گی. پچھلے بھائی نہیں بولے، کس کے امام؟ انسانوں کے. شاباش شاباش، میرا ساتھ دیجیے گا. ابراہیم ہے انسانوں کے امام. اگر ابراہیم کے پاس کوئی فرشتہ آ جائے تو تعجب ہوگا نا کہ ابراہیم تو فقط انسانوں کا امام ہے، فرشتوں کا تو ہے نہیں.
ताजुब होगा ना कि इब्राहिम तो फ़कत इंसानों का इमाम है, ये फरिश्ता इब्राहिम के पास क्या कर रहा है। अब मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ, समझ आ गई फरिश्ते हुसैन की जरी पे क्यों आते हैं। हुसैन आलमीन का इमाम है, फरिश्ते आलमीन में आते हैं, हुसैन आलमीन का इमाम है। अब मैं वो हदीस पढ़ने लगा हूँ जिसका अभी तक मुझे इरफान नहीं हुआ। छठे मौला की हदीस, किताब का नाम कामिलुज़ ज़ियारात। इमाम फरमाते हैं इन्नल्लाह यज़ूरुल हुसैन बिअर्ज़ करबला, यानी अल्लाह भी अर्श से हुसैन की ज़ियारत के लिए आता है। अल्लाह अकबर, हुसैन की ज़ियारत के लिए अल्लाह भी अर्श से आता है। मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ कर रहा हूँ, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो तो हुसैन का भी खालिक है, वो तो हुसैन का भी मालिक है, वो तो हुसैन का भी खल्क करने वाला है, वो फिर हुसैन की ज़ियारत के लिए क्यों आता है। तो इदारे जाफिया वालों, मुझे यही बात समझ में आई कि हो सकता है इसलिए आता हो कि हशर के मैदान में हमारे गिरेबान पकड़ कर कह सके कि जिसकी ज़ियारत मैं अल्लाह हो के करता हूँ, तुम बंदे होकर उस हुसैन की ज़ियारत के लिए क्यों नहीं जाते। और कोशिश किया करें कि अगर अल्लाह ने इस्तात दी है तो एक दफ़ा अल्लाह करे हालात बेहतर हों तो सब रूहानियत के साथ जाओ, हुसैन का सफ़र ज़रूर किया करो, बच्चों को हुसैन की बारगाह में ज़रूर लेकर जाया करो। चूँकि जब जाओगे ना बच्चों को लेके, होगा क्या, बच्चे पूछेंगे बाबा मामा ये किसकी ज़री है, तो आपको इरफान हुसैन बताना पड़ेगा। जब आप मुकाम अली अकबर पे जाओगे तो पूछेगा बाबा ये किसका मुकाम है, मामा ये किसका मुकाम है, तो आपको बताना पड़ेगा ये हुसैन का कड़ियल जवान बेटा अली अकबर। एक दफ़ा अज़मत हुसैन आले हुसैन के सलावत की तलावत फरमा। बात बोली तो नहीं। इब्राहिम खड़े हैं बुलंद टीले पे, आवाज़ बुलंद करके कहते हैं हलुमु इलल हज। बस बात मैंने आज की कंप्लीट कर दी, मैं आ गया मंजिल के करीब। हलुमु इलल हज, आ जाओ हज की तरफ। इब्राहिम की आवाज़ कहाँ तक सुनी गई? शाबाश, मौला आपको सलामत रखे। ता क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम लोगों की सुल्बों में भी जो पैदा होने वाले लोग थे, उन्होंने जुज़वी इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कही। अच्छा यहाँ रुके, एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बड़े आराम से सुन लीजिएगा, चूँकि बड़ी सुनहरी बातें हैं ये जो मैं करने लगा। और यकीन मानिए ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये पूरा साल जो मैं सारी रात जाग कर जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने पढ़ा है, ये मैं इन दिनों में चंद लम्हों में आपकी समातों की नज़र करके जा रहा हूँ। और इस ईमान यकीन के साथ कि आपकी ये बातें अमानत हैं और हम अमीनों के मानने वाले हैं, इसलिए अमानतों में खयानत नहीं करते। आपने अपनी अमानत को अच्छे अंदाज में वसूल करना है। अच्छा देखिए, इब्राहिम काबा के मुअम्मार हैं, बानी नहीं है। अगर थक गए तो छोड़ देते, अगर थके नहीं तो एक ऐसा नारा सुनाइए ताकि पता चल जाए, मुझे यकीन मौकम हो जाए। मिलकर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जितने बुजुर्ग बैठे मेरे लिए दुआ फरमाइएगा ताकि मैं पैगाम पहुंचा सकूं। इब्राहिम काबा के मुअम्मार है, बानी नहीं। अच्छा, मुअम्मार किसे कहते हैं? जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है। इब्राहिम ने काबा की बुनियादों को बुलंद किया है, काबा को बनाया नहीं। काबा पहले भी था, मैं बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, काबा पहले भी था, बल्कि काबा के बानी इंसानों के बाबा आदम भी नहीं है। आयत है ना कुरान में, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास, के ज़मीन पर पहला घर ही खाना काबा है। मेरा भी मौजू खाना काबा बैतुल्ला नहीं है। अगर 13 रजब का मौका होता फिर हिस्ट्री खाना काबा भी पढ़ता, लेकिन अभी मेरा मौजू नहीं है। अगर मैं वहाँ चला गया तो मैं ये वाला मौजू पीछे हो जाएगा, लेकिन इससे मैं पीछे नहीं हटना चाहता। वो फिर कभी मौका मिला तो उसकी हिस्ट्री बयान करूँगा। अल्लाह ने इस काबा को पहला जो ज़मीन पर चीज़ नाजिल हुई है, मतलब ज़मीन पर जो पहला घर है वो काबा है। कुरान के मुताबिक इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास, के लोगों का जो पहला घर है वो काबा है। तो इस हिसाब से
آدم بھی کعبہ کے بانی نہیں ہے۔ اچھا بانی کسے کہتے ہیں میں سمجھاتا چلوں۔ یہ ادارہ جعفریہ ہے ماشاءاللہ، بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال ہو گئے ماشاءاللہ۔ اگر آج کا کوئی نوجوان جو یہاں کا ممبر ہے، جو یہاں کے معاونین میں سے آج کا نوجوان کھڑا ہو کر ایک دیوار تعمیر کروا کے کہے کہ میں بانی ہوں، تو وہ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ بانی وہ ہوگا جنہوں نے اول دور میں بنیاد رکھی۔ تو کعبہ کے بانی آدم بھی نہیں۔ میں بہت بڑی بات کہہ گیا، میں بہت بڑی بات کہہ گیا، میرا ساتھ دے دیجیے گا، مشکل بات میں میرا ساتھ دے دیجیے گا۔ اس کے بعد میں فکرہ کہوں گا اور اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ کعبہ کے بانی آدم بھی نہیں، چونکہ آدم جب تھے تو آدم نے بھی حج پڑھا۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ آدم نے بھی حج پڑھا، ایسا نہیں کہ صرف ابراہیم نے پڑھا، آدم نے بھی حج پڑھا، نوح نے بھی پڑھا، شیس نے پڑھا، ادریس نے پڑھا، ابراہیم سے پہلے جتنے نبی تھے سب نے حج پڑھا۔ بلکہ عزیزان محترم مجھ پہ سوال ہوا میرے آفیشیل پیج پہ فیس بک پہ، کسی مومن کا سوال آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں زمین پر، اور آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں کہ مناسک حج میں ایک رکن ہوتا ہے سر کو صاف کروانا۔ آدم تو اکیلے بشر تھے، سوال یہ ہوا کہ وہ کون سا بشر تھا جس نے جناب آدم کا سر صاف کیا تھا؟ مناسک حج ادا کرنے کے لیے وہ کون سا بشر تھا جس نے جناب آدم کا سر صاف کیا؟ منڈا تھا سر۔ تو الحمدللہ آپ کے بیٹے نے، بھائی نے جواب دیا تھا، کتاب کا نام من لا یحضر الفقیہ، کتاب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے، اس میں حدیث ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو ایک تیز اور یاقوتی خنجر دے کر بھیجا اور کہا کہ جا کر جناب آدم کا سر صاف کر منڈو تاکہ وہ حج کر سکے۔ تو یہ بات میں نے کیوں کہی؟ میں نے اس لیے عرض کی کہ ابراہیم سے پہلے بھی حج پڑھا جاتا تھا، کعبہ بھی تھا، حج بھی تھا، پڑھا بھی جاتا تھا۔ پھر اللہ نے یہ ہلموا الی الحج والی آواز، حج کی دعوت دینے والی آواز اللہ نے ابراہیم سے ہی کیوں دلوائی؟ جو پوری مجلس سن رہے ہیں، جن کا ربط میرے ساتھ ہے وہ میرا ساتھ دے دے۔ میں دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا۔ میں اللہ سے میدان عشق میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یا اللہ آدم بھی تھا، آدم نے بھی حج پڑھا، کعبہ بھی تھا، حج بھی تھا، پڑھا بھی جاتا تھا، تو نے آدم سے یہ آواز کیوں نہ دلوائی؟ نوح بھی تھا، حج بھی تھا، کعبہ بھی تھا، پڑھا بھی جاتا تھا، پھر تو نے نوح سے یہ ہلموا الی الحج یعنی حج کی دعوت کیوں نہیں دلوائی؟ کیا بات ہے بھائی، علی والے سلامت رہے۔ جب میں نے سوال کیا میدان عشق میں تو مجھے جواب آیا، ارے کم وقت خاموش ہو جا، ابراہیم سے پہلے جو گزرے ہیں وہ نبی ہیں، میرا ابراہیم امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ جو مومن مجھے سانس دلوانے کے لیے نعرہ لگوائے گا اس کو گفٹ کے طور پہ میں اس کے لیے صلوات پڑھوں۔ ایک دفعہ پھر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب اللہ نے کسی نبی کا لہجہ قبول نہیں کیا حج کی دعوت دینے کے لیے، صرف امام کے لہجے کو قبول کیا۔ جب پہنچ گئے، جو تعارف امام سننے کے لیے آیا، اللہ نے کسی نبی کا لہجہ قبول نہیں کیا، امام کا لہجہ قبول کیا۔ اب ابراہیم ہے کعبہ بنانے والے، کہ ابراہیم کی پاور یہ ہے، قرآن کے مطابق اختیار یہ ہے، تعارف یہ ہے کہ کھڑا زمین پہ ہے، نگاہیں عرش اولا تک چلی جاتی ہیں۔ ابراہیم کی آواز کا کمال یہ ہے کہ جب بولتا ہے، اعلان کرتا ہے تو قیامت تک انسانیت سن سکتی ہے۔
تو ادارے جعفریہ والوں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جو کعبہ بنائے اس کی آواز انسانیت سن سکتی ہے، اور جو کعبے کا وارث امام زمانہ کعبے کی چھت پہ آ کر خطبہ دے گا تو پھر مجھے ایمان سے فیصلہ کر کے جواب دے کہ امام زمانہ کی آواز زمانے والے کیسے نہیں سن سکے. سبحان اللہ. حیدری اللہ صلی اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. ہم نے آج دو چیزیں جان لی قرآن کے مطابق. جزوی امام وہ ہوتا ہے کہ جو کھڑا زمین پر ہو، نگاہیں اس کی عرش اولا تک چلی جاتی ہیں. دوسرا ہم نے اختیار پاور یہ جانا، یہ تعارف جانا امامت کا کہ جزوی امام قرآن کے مطابق وہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز انسانیت سن سکتی ہے. تو یہ ہے اختیار، یہ ہے تعارف جزوی امام کا. اللہ جانے ان کا تعارف کیا ہوگا، ان کا اختیار کیا ہوگا جو امامت کلیہ الہیہ کے وارث ہے. اور اسی روش کو تعارف امام کہتے ہیں. اور ہمارا موضوع بھی تعارف امامت فی القرآن. ایک دفعہ عظمت امامت پہ صلوات کی تلاوت فرما دیں. اللہ بس ایک حصہ عبادت کا مکمل ہوا، اس وقت تک یہ عبادت مکمل نہیں ہوتی. جب تک آل رسول کو دو چار آنسوؤں کا بوسہ دے. جس انتظامیہ کی کسی بھی بھائی کی ذمہ داری ہے نا لائٹس کی، بھائی جلدی سے بند کرو، چونکہ شام سے وہ بی آ چکی ہے جس کا سر زخمی ہے. ایک لفظ سے اپنے مصائب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. آج باقر العلوم کی یتیمی کی پہلی رات ہے. جنہوں نے لفظ یتیم پہ ہائے کہہ دیا، جنہوں نے لفظ یتیم پہ ماتم کر لیا، مولا تمہارا ہائے کہنا، ماتم کرنا، رونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. اس غم کے سوا آپ کو کوئی اور غم نہیں دکھا. عزادارو، یہ وہ امام ہے جو 40 سال خون رویا ہے. اور جہاں پہ بھی رسول سے لے کر امام زمانہ تک مجلس ہوتی ہے نا، کسی بھی ہستی کی شہادت کی مجلس ہوتی ہے، یہ خود پرسہ لینے کے لیے آتا ہے. آج مجھے مسائل پڑھنے ہیں سید سجاد کے، تو یہ عقیدت کہنا غلط نہیں ہوگا. آج اس کی مجلس میں پرسہ لینے کے لیے وہ بیوی بھی آ چکی ہے جس کا سر آج بھی سر زخمی ہے. عزادارو لفظ کہوں، وہ بیوی آ چکی ہے جس کے کانوں سے آج بھی تازہ خون جاری ہے. وہ بطول آ چکی ہے جس کا پہلو پہ آج بھی ہاتھ ہے. وہ حسین آ چکا ہے جس کا سر تن سے جدا ہے. وہ اکبر آ چکا ہے جس کا کلیجہ زخمی ہے. یقیناً قاسم کے ٹکڑے بھی یہاں آ چکے ہیں. وہ آج سید سجاد کا پرسہ لینے کے لیے آ چکا ہے. میں نے کل بتایا نا کہ 40 سال خون رویا ہے، 40 سال. کل میں نے علت بھی بتائی کہ اکبر کی برچھی پہ خون نہیں رویا، قاسم کے ٹکڑوں پہ خون نہیں رویا، عباس کے بازوؤں پہ خون نہیں رویا، اصغر کے گلے پہ خون نہیں رویا، خیام کو آگ لگی خون نہیں رویا. عزادارو سجاد خون اسی وقت رویا ہے جب زینب کو بنا چادر کے شرابیوں اور زانیوں کے مجمع سے گزرتے ہوئے دیکھا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. مجھے تھوڑے سے آج مفصل مسائل پڑھنے، چونکہ آج کے مسائل منسوب ہیں سید سجاد سے. میں نے کل بھی کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی
میں سید سجاد کی کون سی شہادت پڑھوں؟ خدا کی قسم جگہ جگہ ذبح ہوا ہے یہ تیرا میرا امام۔ خون رونا کوئی آسان کام ہے؟ خدا کی قسم آپ کبھی اپنی بہن ماں کے ساتھ اپنے حرم کے ساتھ بازار جا رہے ہو نا، اور کوئی بازاری ماں کا بیٹا آپ کی حرم کی طرف، بہن کی طرف، ماں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو ایک دفعہ آپ کے دل پر آنچ آتی ہے کہ یہ ظالم اس طرح کیوں میرے حرم کو دیکھ رہا ہے۔ عزادارو، جس کا لقب غیرت اللہ ہو، اللہ جانے اس سجاد نے کیسے برداشت کیا ہو کہ ننگے سر پھوپھیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، شرابیوں اور بدماشوں کے مجمع سے گزر رہا ہے۔ بس بن گیا منظر، ایک دو فکریں سن لو تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ چونکہ یہ مصائب ایسے ہیں، یہ کسی ذاکر کے محتاج نہیں ہے۔ یہ جو راتیں گزر رہی ہیں، جو شبیں گزر رہی ہیں، یہ کسی ذاکر کی پڑھنے کی محتاج نہیں ہے۔ اور عزاداروں میں بتاتا چلوں اور اب بہتر سمجھتے ہو، اصل مصائب کا آغاز ہی 10 کے بعد ہوتا ہے۔ اصل مصیبتیں ہی 10 کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ اور خدا را جہاں پہ حسین کی مجلس ہوتی ہے اس کو ویران نہ کیا کرو، ضرور پرسا دینے کے لیے آیا کرو۔ چونکہ شام سے بی بی چل کے آتی ہے، بقیع سے بی بی چل کے آتی ہے۔ ہم کتنے نواب ہیں کہ ہم گھروں کا آرام چھوڑ کے پرسا دینے نہیں آ سکتے، یقیناً پرسا دینے کے لیے آیا کرو۔ عزادارو، خون رو رہا ہے تیرا میرا سید سجاد مدینہ میں۔ ابھی خون رونا تھا کہ ایک شخص آیا جس کا نام ابن منظر تاریخ بتاتی ہے۔ عزادارو، آ کر سید سجاد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، یا مولا کم رویا کیجئے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، شہادت تو آپ کی عادت ہے۔ عزادارو، تیرا میرا امام بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی یہ لفظ سنے سید سجاد منہ پیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ عزادارو، آواز بلند کر کے کہتے ہیں، اے ابن منظر، تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، قتل ہونا ہماری عادت ہے، لیکن انصاف سے مجھے اس بات کا جواب دے، کیا چادریں لٹوانا بھی ہماری عادت ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولائی نوازوں کی محافظت فرمائے جو غم حسین میں بلند ہو رہی ہے۔ مولائی نے آنکھوں کی حفاظت فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ باوضو ہے، بس انہی وضو کا مجھے انتظار تھا، اسی آنکھوں سے بہنے والے پانی کا انتظار تھا۔ بس ہر آنکھ وضو میں آ گئی، بس ایک دو فکریں سنو، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ بس اپنی اپنی حاجات اپنے ذہنوں میں رکھنا۔ عزادارو، سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں، کیا چادریں لٹوانا بھی ہماری عادت ہے؟ بھائی لفظ سن لینا، سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں، کیا ہاتھوں میں رسیاں بدوا کر شرابیوں کے دربار میں جانا بھی ہماری عادت ہے؟ کیا ننگے سر بدماشوں کے بازار سے گزرنا بھی ہماری عادت ہے؟ ہماری عادت نہیں۔ عزادارو، سید سجاد نے جب یہ جواب دیا نا، ابن منظر آواز بلند کر کے کہتا ہے، یا سید سجاد، یہی بات تو مجھے تڑپاتی ہے کہ کربلا کے بعد پہلا بازار ہے آپ کا، پہلا دربار ہے دربار ابن زیاد، خدا لعنت کر اس ملعون پر۔ مولا بتائیے آپ کا یہ سفر کیسا گزرا؟ اب لفظ سنو گے جو امام نے کہے۔ عزادارو، امام تڑپ کر فرماتے ہیں کہ بازار سے لے کر دربار تک، میرے پاس صرف لفظ ہیں جو میں نے دے کے جانے ہیں، لفظوں پہ گریہ آپ نے خود کرنا ہے۔ عزادارو، سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں، بازار سے لے کر دربار تک قدم قدم پہ ہم نے کبھی دادا علی کے بدلے دیے؟ میں بڑے آرام سے مسائل پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ دل کھول کے پرسا دے دو۔ خدا کی قسم حضرت رہی ہے سیدہ زینب کی، جب سیدہ زینب نے حسین کو پرسا دینا چاہا، کسی نے تازیہ نے مار کر چپ کروایا؟ خدا کی قسم خوش قسمت ہو تم کہ حسین اور آل حسین کے غم میں یوں کھل کر رو رہے ہو، یوں آزادی کے ساتھ رو رہے ہو۔ کم از کم جب روتے ہو تو کوئی آ کر تماچے تو نہیں مارتا، کوئی آ کر تازیانے تو نہیں مارنا۔ دل کھول کر پرسا دے دینا، اللہ جانے اگلا سال کون رہے کون نہ رہے۔ عزادارو، سید سجاد تڑپ کر فرماتے ہیں، بازار سے لے کر دربار تک کبھی دادا علی کے بدلے دیے،
کبھی بابا حسین کے بدلے دیے. اب لفظ کہوں عزادارو سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں، معاف کر دینا میں نے کتاب میں یہی لفظ پڑھے ہیں، سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں کسی ظالم نے، چونکہ ابن زیاد نے اعلان کروایا تھا اے یہودیو جس نے خیبر والے علی سے بدلہ لینا ہو، علی کی اولاد آ چکی ہے، آ کر بدلہ لے سکتے ہو. سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں ابھی ظالم نے اعلان کرنا تھا، کسی نے پتھر برسا کر بدلہ لیا، کسی نے کپڑے پہ آگ لگا کر آگ برسا کر بدلہ لیا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اس نے ابلتا ہوا پانی سیدزادیوں کے سروں پر ڈال کر بدلا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بڑی مقبولیت والی مجلس، مولائی نوازوں کی محافظت فرمائے جو غم حسین میں بلند ہو رہے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. مجھے ایک فکرہ پڑھنے دینا عزادارو، مجھے ایک فکرہ پڑھنے دینا. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. عزادارو سید سجاد فرماتے ہیں جب بازار سے ہم ابن زیاد کے دربار میں آئے نا، پہلا دربار ہے ابن زیاد کا، امام فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں آئے ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے، چونکہ لہو سے اتنی حالت خراب ہو چکی تھی ہم پہچان کے قابل نہیں رہے. عزادارو امام فرماتے پہنچ گئے ہم دربار ابن زیاد میں. بڑے مفصل مسائل پڑھ رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھی تاریخ درد، تاریخ کربلا سمجھ میں آ سکے. عزادارو سید سجاد تڑپ کر فرماتے ہیں پہنچ گئے ہم دربار ابن زیاد میں. ابن زیاد حرامی نے پھر اعلان کیا اے کوفیو شامیوں، بازار والوں نے تو بدلہ لے لیا ہے، اب کوئی دربار میں بدلہ لینے والا رہ گیا ہے، اب وہ آل محمد سے بدلہ لے سکتا ہے. حسین کی آل، حسین کی اولاد، حسین کے اہل بیت یہاں دربار میں موجود ہے. عزادارو اب یہ اعلان ہونا تھا. ایک کونے میں سے ایک عربی اٹھا، آواز بلند کر کے کہتا ہے کہ میں نے علی سے بدلہ نہیں لینا، لیکن البتہ 9 محرم کو حسین کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے حسین نے جلال میں آ کر میری ناکہ کو، میری سواری کو چابک مارنا چاہا. بدقسمتی سے وہ چابک، وہ تازیانہ آ کر میری پشت پہ لگا، مجھے وہ بدلہ لینا ہے. عزادارو ابھی اس ظالم نے یہ لفظ کہے، بی بی ثانی زہرا نے، بی بی ثانی زہرا نے زخمی نگاہوں سے سید سجاد کو دیکھا، آواز بلند کر کے کہتی ہے بیٹا سجاد اب میرے بھیا حسین کے ساتھ مرنے کے بعد بھی بدلے لیے جائیں گے. یا زہرا مولائی نوازوں کی محافظت فرما. آ گیا میں منزل کے قریب، چھوڑ دیے میں نے سارے مسائل. سید سجاد بیٹا اب میرے حسین کے ساتھ، اس کے سر کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے گا، اس سے بدلہ لیا جائے گا. عزادارو سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں پھپھی اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لفظ سن لینا پھر گریا کرنا تاکہ روحانیت میں اضافہ ہو جائے. عزادارو سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں کہ اگر بازار میں دادا علی کے بدلے دے سکتا ہوں تو دربار میں بابا حسین کا بدلہ بھی. عزادارو سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں اے عربی خبردار میرے بابا کے سر کے ساتھ کوئی گستاخی نہ کرنا، اگر تو نے کوئی بدلہ لینا ہے تو آ جا میرے پاس آ کر بدلہ لے لے. عزادارو اب منظر بنانا، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توک ہے، کمر میں لنگر ہے. عزادارو منظر بنانا، سید سجاد نے اپنے آپ کو جھکایا، مزید جھکا کر آواز بلند کر کے کہتے ہیں او عربی میرے بابا حسین کے سر کے ساتھ کوئی بدلہ نہ لینا، ان کے ساتھ کوئی مظلوم نہ کرنا، ان کے ساتھ کوئی ظالم مظلومانہ ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرنا، کوئی غصاخی نہ کرنا. اگر تو نے میرے بابا حسین سے کوئی بدلہ لینا ہے تو میری پشت حاضر ہے. اب منظر بنانا، عزادارو ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، آ گیا سید سجاد کے پاس. عزادارو کتاب میں یہی لفظ ملتے ہیں، کبھی ظالم سید سجاد کی دائیں جانب آتا ہے، کبھی بائیں جانب آتا ہے. منظر بنانا، ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، کبھی سید سجاد کی دائیں جانب آتا ہے، کبھی بائیں جانب آتا ہے، پھر دائیں جانب آتا ہے، پھر بائیں جانب آتا ہے. تازیانہ نہیں مار رہا. ابن زیاد نے آواز بلند کر کے کہا اے عربی تو حسین کا بدلہ لینے کے لیے سجاد کی پشت پہ تازیانے کیوں نہیں مار رہا؟ عربی حیران ہو کر کہتا ہے مادام، عربی حیران ہو کر کہتا ہے میں تازیانہ ماروں تو کہاں ماروں؟ سجاد کی
ماتم مظلوم کربلا، ماتم سید سجاد، حیا لا خیر العمل، حیا لا خیر العمل، حیا لا خیر العمل، حیا لا خیر العمل، یا حسین 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 سجاد لئے مشکل ہے شام دا سفر، 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 سجاد لئے مشکل اکبر بھیرادہ قاتل، اکبر بھیرادہ قاتل، عابدہ ہم سفر، سجاد لئے مشکل ہے شام دا سجاد لئے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئے مشکل ہو یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہندا، پوچھے حال کوئی روکے نہ شام دائے لیندا، جڑے ظلم ویکھے عابد، جڑے ظلم ویکھے عابد، دنیا نو کی خبر، سجاد لئے ہے شام دا سجاد لئے مشکل اکبر بھیرادہ قاتل، اکبر بھیرادہ قاتل، عابدہ ہم سفر، سجاد لئے مشکل ہے شام دا سجاد لئے مشکل، اصغر دا کرتا ویر میری یاد بچ رکھا دے، احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے، تیرے بعد آنا جاوے، تیرے بعد آنا جاوے، میری قبر تے شمر، سجاد لئے ہے شام دا سفر، سجاد لئے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئے مشکل اس شام دے شہر وچ
اکبر بھیرا دکات اکبر بھیرا دکات آبدا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل روندہ اے خون قیدی نہیں مرض کوئی پرانی اے شام کھا گئی حجاج دی جوانی ہو یا ضعیف یکدم ہو یا ضعیف یکدم بازار دا سر سجاد لئی ہے شام دا ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل آخر باب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ رہ شام گئی سکینہ ہوئی گود میری سونی ہوئی گود میری سونی کس دی لگی نظر سجاد لئی مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بھیرا دکات اکبر بھیرا دکات آبدا ہم سفر سجاد لئی اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل روندہ اے خون قیدی نہیں مرض کوئی پرانی اے شام کھا گئی سجاد دی جوانی ہو یا ضعیف یکدم ہو یا ضعیف یکدم بازار کا سر سجاد لئی اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل آ گئے اس بھرن میں دی بچانے کے لیے آ گئے اس بھرن میں دی بچانے کے لیے آ گئے اس بھرن میں دی بچانے کے لیے آ گئے اس بھرن میں دی بچانے کے لیے آ گئے اس بھرن میں دی بچانے کے لیے آ گئے انبیاء کا میں ہوں ناصر انبیاء کا میں ہوں ناصر یہ بتانے کے لیے آ گئے اس بھرن میں دی بچانے کے لیے آ گئے اس بچانے کے لیے آ گئے اس انبیاء کا میں ہوں ناصر انبیاء کا میں ہوں ناصر یہ بتانے کے لیے آ گئے اس بھرن میں دی بچانے کے لیے آ گئے آ گئے اس بھرن
جب کما ہوئے ملکی دیکھی بولی خیموں سے رباب، جب کما ہوئے ملکی دیکھی بولی خیموں سے رباب، اب رہو تیار اصغر، اب رہو تیار اصغر، تیر کھانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں، دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں، دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر۔ جب کما ہوئے ملکی دیکھی بولی خیموں سے رباب، جب کما ہوئے ملکی دیکھی بولی خیموں میں رباب، اب رہو تیار اصغر، اب رہو تیار اصغر، تیر کھانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں، بچانے کے لیے آ گئے انبیاء کا میں ہوں ناصر، انبیاء کا میں ہوں ناصر، یہ بتانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں، دین بچانے کے لیے آ گئے۔ حشر تک کرتی رہے گی انتظار رباب، حشر تک کرتی رہے گی انتظار رباب، گود میں جھولے کے عادی، گود میں جھولے کے عادی کو جھلانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں، دین بچانے کے لیے آ گئے۔ آ گئے اصغر، تھا قیامت کا سما ممتاز پیاسوں کی وہ سا، تھا قیامت کا سما وہ، تھا قیامت کا سما ممتاز پیاسوں کی وہ سا، آ گئے زہرا کے گھر کو، آ گئے زہرا کو گھر کو، پھر جلانے کے لیے آ گئے اصغر بھرن میں۔ اکیلے ہیں
رباب خاصہ تن ایک ایک سے رو رو کے کہتی تھی اندھیری قبر ہے گنگل ہے اصغر اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور پکاری زینب مضطر مدد کوئی بابا تر مدد کوئی بابا پکاری زینب مضطر مدد کوئی بابا ادون باقیے ہیں صبح کے پیغمبر اکیلے ہیں لاکھوں کا لشکر سرور اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر جواب کی میت ہے سہارا کون دے بڑھ کر جواب کی میت ہے سہارا کون دے بڑھ کر سنبھلتے ہیں کبھی کھاتے ہیں شہر ٹھوکر اکیلے ہیں لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں لاکھوں کا لشکر بکی ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اس شان سے بات